بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شرطیہ منفصلہ کے اقسام۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نمبر 1 منفصلہ حقیقیہ کی تعریف، نمبر 2 منفصلہ مانعۃ الجمع کی تعریف، اور نمبر 3 منفصلہ مانعۃ الخلو کی تعریف۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ ومنفصلہ برسے قسم است، اور منفصلہ 3 اقسام پر ہے۔ اول حقیقیہ کہ در وی حکم کردہ باشند و انفصال در صدق و کذب ہر دو۔ پہلا حقیقیہ کہ جس کے اندر صدق اور کذب دونوں کے اندر انفصال کا حکم کیا گیا ہو، چون ھذا العدد اما زوج و اما فرد، جیسے ھذا العدد اما زوج و اما فرد، و این را موجبہ حقیقیہ گویند، اور اس کو موجبہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ و یا حکم کردہ باشند با سلب این انفصال، یا اس انفصال کے سلب کا حکم کیا گیا ہو، چون جیسے لیس البتہ ھذا العدد اما زوج و اما منقسم بمتساویین، و این را سالبہ حقیقیہ خوانند، اور اس کو سالبہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ دوم مانعۃ الجمع، دوسرا مانعۃ الجمع ہے کہ در وی حکم کردہ باشند با انفصال در صدق فقط یا با سلب این انفصال، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر انفصال یا سلب انفصال کا فقط صدق میں حکم کیا گیا ہو، چون جیسے ھذا الشیء اما شجر و اما حجر، ولیس البتہ ھذا الشیء اما لا شجر و اما لا حجر۔ سوم مانعۃ الخلو، تیسرا مانعۃ الخلو ہے کہ در وی حکم کردہ باشند با انفصال در کذب فقط یا با سلب این انفصال، یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر فقط کذب میں انفصال کا یا سلب انفصال کا حکم کیا گیا ہو، چون جیسے ھذا الشیء اما لا حجر و اما لا شجر، ولیس البتہ ھذا الشیء اما حجر و اما شجر۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ ماقبل میں ہم نے مصنف نے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تعریف کی تھی، تو آج کے سبق کے اندر شرطیہ منفصلہ کے اقسام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے، پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس لیے شرطیہ منفصلہ کی تعریف کرنے کے بعد ہم مصنف شرطیہ منفصلہ کے اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ کے 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 منفصلہ حقیقیہ، نمبر 2 منفصلہ مانعۃ الجمع، اور نمبر 3 منفصلہ مانعۃ الخلو۔ وجہ حسر کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کے 3 ہی اقسام ہیں، 3 سے کم بھی نہیں اور 3 سے زیادہ بھی نہیں۔ وجہ اثر یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منفصلہ کے اندر تنافی والا یا عدم تنافی والا حکم ہوتا ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے انفصال والا یا سلب انفصال والا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ تنافی یا عدم تنافی یا انفصال یا سلب انفصال والا حکم یہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا فقط صدق میں ہوگا، بلکہ صدق اور کذب دونوں میں ہوگا، یا فقط صدق میں ہوگا، یا فقط کذب میں ہوگا۔ اگر یہ تنافی یا عدم تنافی والا حکم یا انفصال یا سلب انفصال والا حکم صدق اور کذب دونوں کے اندر ہو، اس کو کہتے ہیں منفصلہ حقیقیہ، یہ منفصلہ حقیقیہ ہے۔ اور اگر تنافی یا عدم تنافی والا حکم فقط صدق میں ہو تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ مانعۃ الجمع، اور اگر تنافی یا عدم تنافی والا حکم صدق فقط کذب کے اندر ہو اس کو کہتے ہیں منفصلہ مانعۃ الخلو۔ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شرطیہ منفصلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرطیہ منفصلہ کے اندر
तनाफी या अदम तनाफी वाला हुक्म होता है। अब देखेंगे ये कि ये तनाफी या अदम तनाफी वाला हुक्म सिद्क और किज़्ब दोनों में है या फ़कत सिद्क में है या ये फ़कत किज़्ब में है। अगर ये तनाफी और अदम तनाफी वाला हुक्म सिद्क और किज़्ब दोनों में हो तो इसको कहेंगे मुनफसिला हकीकिया। और अगर तनाफी या अदम तनाफी वाला हुक्म फ़कत सिद्क में हो तो इसको कहेंगे मानियातुल जमा। और अगर तनाफी या अदम तनाफी वाला हुक्म फ़कत किज़्ब में हो तो इसको कहेंगे मुनफसिला मानियातुल हुलूम। तो ये तीन किस्म हैं शर्तिया मुनफसिला के, मुनफसिला हकीकिया, मुनफसिला मानियातुल जम और मुनफसिला मानियातुल हुलूम। देखेंगे ये कि ये तनाफी अदम तनाफी वाला हुक्म इन्फिसाल या सल्ब इन्फिसाल वाला हुक्म सिद्क किज़्ब दोनों में है, फ़कत सिद्क में है, फ़कत किज़्ब में है। सिद्क किज़्ब दोनों में हो तो ये हकीकिया, फ़कत सिद्क में हो तो ये मानियातुल जम और फ़कत किज़्ब में हो तो ये मानियातुल हुलूम। तारीफ़ात को जानने से पहले हम पहले ये चीज़ समझ लें कि सिद्क में तनाफ़ी या अदम तनाफ़ी का क्या मतलब होता है और इसी तरह किज़्ब में तनाफ़ी या अदम तनाफ़ी का क्या मतलब होता है। एक है सिद्क में तनाफ़ी और एक है सिद्क में अदम तनाफ़ी, दोनों का अलग अलग हुक्म है, अलग अलग तारीफ़ है इनकी। सिद्क में तनाफ़ी का मतलब ये है कि दो चीज़ें जिनमें तनाफ़ी है वो दो चीज़ें दोनों जमा नहीं हो सकती, ये सिद्क में तनाफ़ी का मतलब है। मसलन ये मिसाल दी है सिद्क में तनाफ़ी की। सिद्क में तनाफ़ी की मिसाल है कि हाज़ा शय्यु इम्मा शजरुन व इम्मा हजर। तो अब यहाँ ये दो चीज़ें हैं, एक है शजर और दूसरी चीज़ है हजर। इनमें तनाफ़ी पाई जाती है और ये तनाफ़ी फ़कत सिद्क के अंदर है। फ़कत सिद्क में तनाफ़ी का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती, कि कोई मुअय्यन चीज़ हो उसके अंदर शजर भी जमा हो जाए और उसके अंदर हजर भी जमा हो जाए, ये नहीं हो सकता कि एक मुअय्यन चीज़ वो शजर भी हो और हजर भी हो। तो शजरियत में और हजरियत के अंदर जो तनाफ़ी है ये सिद्क के अंदर तनाफ़ी है। दूसरा है सिद्क में अदम तनाफ़ी। तो तनाफ़ी का मतलब ये हुआ कि सिद्क में तनाफ़ी का मतलब ये हुआ कि वो दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती और अदम तनाफ़ी का मतलब ये होगा कि वो जमा हो सकती हैं। जिस तरह के मसलन लैसल बत्ता हाज़ा शय्यु इम्मा ला शजर व इम्मा ला हजर। यहाँ दो चीज़ें, एक है ला शजर और दूसरी चीज़ है ला हजर। तो ला शजर और ला हजर में अदम तनाफ़ी है और ये अदम तनाफ़ी सिद्क के अंदर अदम तनाफ़ी है और सिद्क में अदम तनाफ़ी का मतलब ये है कि जमा हो सकती है। मसलन मिसाल के तौर पर ये कलम है, ये कलम, तो कलम ये ला शजर भी है और ला हजर भी है। इस पर ला शजर भी सच्चा आता है और इसके ऊपर ला हजर भी सच्चा आता है। तो ये है सिद्क में तनाफ़ी और सिद्क में अदम तनाफ़ी का मतलब। अब हम समझते हैं किज़्ब में तनाफ़ी और किज़्ब में अदम तनाफ़ी का मतलब। तो पहले किज़्ब में तनाफ़ी का मतलब समझ लें। किज़्ब में तनाफ़ी का मतलब ये है कि दो चीज़ें जिनमें तनाफ़ी पाई जाती है उनमें से हर एक उठ नहीं सकती, हर एक उठ नहीं सकती। और जिस तरह मसलन ये हाज़ा शय्यु इम्मा ला हजरुन व इम्मा ला शजर, यहाँ ला हजर और ला शजर ये दो चीज़ें, इनमें तनाफ़ी पाई जाती है और ये तनाफ़ी फ़कत किज़्ब के अंदर तनाफ़ी है। फ़कत किज़्ब में तनाफ़ी का मतलब ये है, किज़्ब में तनाफ़ी का मतलब ये है कि ये इनमें से हर एक उठ नहीं सकती, कि कोई मुअय्यन चीज़ हो उसकी तरफ आप इशारा करके कहें कि ये शय या ला हजर है या ला शजर है। तो यहाँ ला हजर और ला शजर इनमें से हर एक उठ नहीं सकता। मसलन मिसाल के तौर पर उठने का मतलब ये है कि ला हजर उठ जाएगा तो वो हजर रह जाएगा और ला शजर उठ जाएगा तो वो शजर रह जाएगा। मसलन ये कलम है तो कलम की तरफ आप इशारा करके कहते हैं कि ये शय या ला हजर है या ला शजर है। तो अब यहाँ जो तनाफ़ी है फ़कत किज़्ब के अंदर तनाफ़ी है, यानी कि हर एक उठ नहीं सकता। इस कलम से ला हजर भी उठ जाए और ला शजर भी उठ जाए, ये नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अगर ला हजर उठ जाए तो ये हजर और ला शजर उठ जाए तो ये शजर, मतलब ये है कि ये हजर है या शजर है।
یہ کلم نہ حجر ہے نہ یہ شجر ہے. یہ قسم کے اندر تنافی پائی جاتی ہے. تو یہ قسم میں تنافی ہو گئی. قسم میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ جن دو چیزوں کے اندر تنافی ہے وہ دونوں چیزیں ان میں سے ہر ایک اٹھ نہیں سکتا. اب ہے دوسرا قسم میں عدم تنافی. قسم میں عدم تنافی کا مطلب اس کے برعکس ہوگا، یعنی کہ ہر ایک اٹھ سکتی ہے. جیسے مثلا لیس البتہ ھذا شیء اما حجر و اما شجر، کہ یہ شے نہیں ہے، یہ شے یا حجر یا شجر. تو اب یہاں عدم تنافی ہے حجر میں اور شجر میں عدم تنافی ہے، اور یہ عدم تنافی قسم کے اندر ہے. اور قسم میں عدم تنافی کا مطلب ہے کہ اٹھ سکتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ قلم ہے، اس سے حجر اٹھ جائے تو یہ لا حجر، اور شجر اٹھ جائے تو لا شجر. یہ ٹھیک ہے کہ یہ قلم لا حجر ہے اور یہ قلم لا شجر بھی ہے. یہ لا حجر بھی ہے اور یہ لا شجر بھی. تو یہ آ گیا صدق میں تنافی اور عدم تنافی، اور پھر قسم کے اندر تنافی اور عدم تنافی. یہ تمہید سمجھ لینے کے بعد اب ہم شرطیہ منفصلہ کے اقسام کی تعریفات کو سمجھتے ہیں، اور یہ تعریفات اب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. پہلا قضیہ شرطیہ منفصلہ کی جو پہلا قسم ہے وہ ہے حقیقیہ، منفصلہ حقیقیہ. تو منفصلہ حقیقیہ کی مصنف نے تعریف کی ہے کہ در و حکم کردہ باشد با انفصال در صدق و کذب ہر دو. آگے کہا یا حکم کردہ باشد با سلب این انفصال، یعنی کہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہ جس کے اندر صدق اور کذب دونوں کے اندر انفصال کا یا سلب انفصال کا حکم کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ حقیقیہ. یعنی ہم تعریف یہ کریں گے منفصلہ حقیقیہ. وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ جس میں انفصال یا سلب انفصال والا صدق اور کذب دونوں میں ہو. یہ تعریف آئی منفصلہ حقیقیہ کی، یعنی وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہ جس میں انفصال یا سلب انفصال والا حکم صدق اور کذب دونوں میں ہو. صدق اور کذب دونوں کے اندر انفصال والا بھی حکم ہو، اور صدق اور کذب دونوں کے اندر سلب انفصال والا بھی حکم ہو. اگر انفصال والا حکم ہو تو اس کو کہیں گے موجبہ، اور اگر سلب انفصال والا حکم ہو تو اس کو کہیں گے سالبہ. موجبہ کی مثال دی مصنف نے ھذا العدد اما زوج و اما فرد. تو یہاں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے زوج اور دوسرا فرد. ان دو کے اندر تنافی ہے، انفصال ہے ان دو کے اندر. اور یہ جو انفصال ہے یہ انفصال صدق میں بھی انفصال ہے اور کذب کے اندر بھی انفصال ہے. صدق میں انفصال کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ صدق میں انفصال ہے. اور صدق میں کذب میں انفصال کا مطلب یہ کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا. تو ہم مثلا زوج اس عدد کو کہتے ہیں جو دو کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جائے، اور فرد اس عدد کو کہتے ہیں جو دو کے اوپر پورا پورا تقسیم نہ ہو. جیسے کہ 2 4 6 8 10 یہ زوج عدد ہے، اور 3 5 7 9 11 یہ فرد عدد کہلاتے ہیں. تو اب آپ کسی معین عدد کی طرف اشارہ کریں، کوئی بھی آپ اعداد میں سے عدد لے لیں، اس کے اندر زوج اور فرد نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں اس سے اٹھ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک معین عدد زوج بھی ہو فرد بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا. یہ صدق میں تنافی ہے. اور صدق میں کذب میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ بھی نہیں سکتا، کہ کوئی معین عدد وہ نہ زوج ہو اور وہ نہ فرد ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ صدق اور کذب دونوں کے اندر تنافی والا حکم ہے. یہاں یہ موجبہ کی مثال ہے. دوسری ہے سالبہ کی مثال. سالبہ کے اندر
عدم تنافی یا سلب انفصال والا حکم ہوتا ہے صدق اور کذب دونوں کے اندر۔ لیس البتہ ھذا العدد اما زوج و اما منقسم بمتساویین، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے زوج اور دوسرا منقسم بمتساویین۔ ان کے زوج میں اور منقسم بمتساویین میں سلب انفصال والا حکم ہے، اور یہ سلب انفصال والا حکم صدق میں بھی ہے اور کذب میں بھی ہے۔ صدق میں سلب انفصال کا مطلب یہ کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ مثلا 4 کا عدد ہے وہ زوج بھی ہے اور وہ منقسم بمتساویین بھی ہے، یعنی 2 کے اوپر پورا پورا تقسیم بھی ہو جاتا ہے، اور وہ زوج بھی، زوج کی بھی یہی تعریف ہے کہ 2 کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جائیں۔ اور یہاں کذب کے اندر بھی عدم تنافی ہے۔ کذب کے اندر عدم تنافی کا مطلب یہ کہ ہر ایک اٹھ سکتے ہیں، مثلا آپ 3 کو لے لیں، معین عدد 3 لے لیں، تو 3 سے زوج بھی اٹھ گیا ہے اور منقسم بمتساویین بھی اٹھ گیا ہے، یعنی وہ زوج بھی نہیں ہے اور وہ منقسم بمتساویین بھی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا قضیہ ہوا شرط منفصلہ کہ جس کے اندر تنافی یا عدم تنافی والا انفصال یا سلب انفصال والا حکم صدق میں بھی ہے اور کذب میں بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مانعۃ الجمع۔ تو مانعۃ الجمع کی مصنف نے تعریف کی کہ درو حکم کردہ باشن با انفصال در صدق فقط یا با سلب این انفصال، یعنی مطلب یہ ہے کہ مانعۃ الجمع مانعۃ الجمع کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس میں انفصال یا سلب انفصال والا حکم فقط صدق میں ہو، کذب میں نہ ہو، بلکہ فقط صدق کے اندر انفصال والا یا سلب انفصال والا حکم ہو۔ اگر انفصال والا حکم ہے تو یہ موجبہ، اور اگر سلب انفصال والا حکم ہے تو یہ سالبہ۔ موجبہ کی مصنف نے مثال دی ھذا الشیء اما شجر و اما حجر، کہ یہ معین شے یا شجر ہے یا حجر ہے۔ یہاں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شجر اور دوسری حجر۔ تو یہاں شجر میں اور حجر میں تنافی فقط صدق میں ہے۔ فقط صدق میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ شجر اور حجر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ کوئی معین چیز ہو، وہ شجر بھی ہو اور وہ حجر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی کذب میں تنافی نہیں ہے، کیونکہ کذب میں تنافی کا مطلب یہ کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا، تو یہاں یہ ہر ایک اٹھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ قلم لے لیں تو یہ شجر اٹھ جائے تو لا شجر، اور حجر اٹھ جائے تو لا حجر، ٹھیک ہے کہ یہ قلم لا شجر بھی ہے اور یہ قلم لا حجر بھی ہے۔ دوسری مثال دی ہے سالبہ کی کہ ولیس البتہ ھذا الشیء اما لا شجر و اما لا حجر، کہ یہ شے نہیں ہے اس طرح کہ یہ شے یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے لا شجر اور دوسری ہے لا حجر۔ تو یہ لا شجر اور لا حجر میں عدم تنافی یہ فقط صدق میں عدم تنافی ہے، کذب میں عدم تنافی نہیں ہے۔ صدق میں عدم تنافی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ قلم لے لیں، اس میں لا شجر بھی جمع ہے اور لا حجر بھی جمع ہے، یہ قلم لا شجر بھی ہے اور یہ لا حجر بھی۔ باقی کذب کے اندر عدم تنافی نہیں ہے، کیونکہ کذب میں عدم تنافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ سکتی ہے۔ تو لا شجر اگر اٹھ جائے تو شجر، لا حجر اٹھ جائے تو حجر۔ اب مطلب یہ بنے گا کہ یہ شے معین، یہ شجر ہے اور حجر ہے، اس کے اوپر شجر بھی سچا اور اس کے اوپر حجر بھی سچا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معین چیز اس کے اوپر شجر بھی سچا ہو اور اس کے اوپر حجر بھی سچا ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے مانعۃ الخلوف۔ مانعۃ الخلوف کی مصنف نے تعریف کی کہ درو حکم کردہ باشن با انفصال در کذب فقط یا با سلب این انفصال، یعنی یہ وہ قضیہ شرط منفصلہ ہے کہ جس میں فقط کذب کے اندر انفصال کا یا سلب انفصال کا حکم کیا گیا ہو۔
یہ مانعۃ الخلوف کی تعریف ہے کہ وہ قضیہ شرطیت منفصل ہے جس میں فقط کذب کے اندر انفصال کا یا سلب انفصال کا حکم کیا گیا ہو۔ انفصال کا حکم یہ موجبہ میں ہوگا اور سلب انفصال کا حکم یہ سالبہ کے اندر ہوگا۔ موجبہ کی مصنف نے مثال دی ھذا الشیء اما لا حجر و اما لا شجر، تو یہ معین شے ہے، یا لا حجر ہے یا لا شجر ہے۔ یہاں یہ دو چیزیں، ایک ہے لا حجر اور دوسری لا شجر، ان میں تنافی ہے، لا حجر میں اور لا شجر میں تنافی ہے، اور یہ تنافی فقط قسم میں تنافی ہے، اور قسم میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتی، کہ لا حجر اٹھ جائے تو حجر اور لا شجر اٹھ جائے تو شجر، یعنی کوئی معین چیز اس سے لا حجر بھی اٹھ جائے اور اس سے لا شجر بھی اٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا یہ قلم ہے، قلم کی طرف آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ قلم، یہ شے یا لا حجر ہے یا لا شجر ہے، کہ اس سے لا حجر بھی اٹھ جائے اور اس سے لا شجر بھی اٹھ جائے، کیونکہ لا حجر اٹھ جائے گا تو یہ حجر رہ جائے گا، لا شجر اٹھ جائے گا تو شجر رہ جائے گا۔ اب مطلب یہ کہ یہ قلم یہ حجر ہے اور شجر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ شے حجر بھی ہو اور یہ شے شجر بھی ہو۔ تو یہ فقط کذب کے اندر تنافی ہے، باقی صدق کے اندر تنافی نہیں ہے، کیونکہ یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ قلم لے لے، اس میں لا حجر بھی جمع ہے اور اس کے اندر لا شجر بھی جمع ہے۔ سالبہ کی مثال دی ہے وَلَيْسَ الْبَتَّةَ هَذَا الشَّيْءُ اِمَّا حَجَرٌ وَإِمَّا شَجَرٌ، یہ سالبہ کی مثال ہے کہ کوئی معین چیز ہے، اس کی طرف آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ معین چیز نہیں ہو سکتی کہ یہ یا حجر ہو یا شجر ہو۔ تو یہاں دو چیزیں، ایک ہے حجر اور دوسری چیز ہے شجر۔ حجر اور شجر میں عدم تنافی ہے، اور یہ عدم تنافی فقط قسم میں ہے۔ فقط قسم میں عدم تنافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ سکتی ہے۔ مثلا حجر اٹھ جائے تو لا حجر، اور شجر اٹھ جائے تو لا شجر، یہ اٹھ سکتا ہے۔ یہ قلم ہے، اسے حجر بھی کا بھی رفع ہے اور اسے شجر کا بھی رفع ہے، کہ یہ قلم لا حجر بھی ہے اور یہ قلم لا شجر بھی ہے۔ باقی یہاں صدق کے اندر عدم تنافی نہیں ہے، کہ صدق کے اندر عدم تنافی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ جمع ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شرطیہ منفصلہ کے 3 اقسام پڑھے: منفصلہ حقیقیہ، منفصلہ مانعۃ الجمع اور منفصلہ مانعۃ الخلوف۔ منفصلہ میں انفصال یا عدم انفصال والا حکم ہوتا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ انفصال یا عدم انفصال والا حکم صدق کذب دونوں میں ہے، یا فقط صدق میں ہے، یا فقط کذب میں ہے۔ اگر انفصال یا سلب انفصال والا حکم صدق اور کذب دونوں کے اندر ہو، اس کو کہتے ہیں منفصلہ حقیقیہ، اور اگر انفصال یا سلب انفصال والا حکم فقط صدق میں ہو، اس کو مانعۃ الجمع کہتے ہیں، اور اگر انفصال یا سلب انفصال والا حکم فقط کذب کے اندر ہو تو اس کو مانعۃ الخلوف کہتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔